پنجاب میں اقتدار کے لیے مسلم لیگ نون اپنی پہلی جیت کے لیے پرعزم۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل۔ ایوان میں نون لیگ کے ارکان کی واضح اکثریت۔ ملک احمد خان اور سنی اتحاد کونسل کے احمد خان مد مقابل۔ نئے اسپیکر کے انتخاب کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہوگا۔ ارکان اسمبلی نے خفیہ رائے دہی کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ پنجاب اسمبلی کے مزید 6 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر سبطین خان نے چودھری شافع سمیت منتخب ارکان سے حلف لیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج بھی 1 گھنٹہ 33 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس کے لیے اسمبلی کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے سے کسی کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ اسپیکر سبطین خان کا دوٹوں کے اعلان۔ کہا کہ کسی نے اب تک پروڈکشن آرڈر کی درخواست نہیں کی۔ میاں اسلم اقبال نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا۔ پشاور ہائی کورٹ کی ہدایت پر اسمبلی آئیں گے۔ میاں اسلم اقبال کو پنجاب اسمبلی میں آنے نہیں دیا جا رہا۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما عامر ڈوگر نے کہا جب تک ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملتی اسمبلی کی کارروائی مکمل نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ایک تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مجھے کہیں رولز آف پروسیجر میں یا آئین میں کہیں مل جائے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کمپلیشن آف ہاؤس ہے نوٹیفائڈ ہاؤس ہے وہ اس کی بات ہے اور وہی لکھا ہوا ہے۔ اور جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے، میں سمجھ اس بات کی سمجھ مجھے بھی ہے، سوال کی بھی سمجھ ہے، سوال کرنے والے کو بھی سمجھ ہے، اندر آئل کے دونوں سائڈ بیٹھے لوگوں کو بھی سمجھ ہے۔ یہ ہاؤس آف پروسیجر ہے، اس کے اندر جو بھی بات ہوگی۔ اسپیکر ایوان کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اس کا رویہ بھی سربراہ والا ہی ہونا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے امیدوار ملک احمد خان نے کہا کہ میں خود تلاش میں ہوں کہ کہاں لکھا ہے کہ ہاؤس مکمل ہو تو اسپیکر کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ رولز میں نوٹیفائڈ ہاؤس کی بات لکھی ہے۔ جماعت تو وہ ہے نا جو ایم پی اے کے ہاؤس میں موجود ہے۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے غیر قانونی طور پہ کہ آپ ایک ایسی جماعت میں شامل ہو جائے جس کی ممبرشپ پہ نہیں ہے لوور ہاؤس کی۔ آپ پی ایم ایل کیو کو جوائن کرتے آپ کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ آپ کو وہ جماعت جوائن کرنا لازمی ہے جو پنجاب کی ممبر ہے۔ وہ ڈیٹ گزر گئی ریزرو سیٹوں والی۔ ریزرو سیٹیں اس کی بڑھتی ہیں جو ایگزسٹنگ ہاؤس کے اندر جو جماعت موجود ہے اس کا ممبر بنتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ نون لیگ کے 9 منتخب رکن قومی اسمبلی عطا تارٹ کا دعویٰ۔ کہا سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کرائی۔ آئین میں درج مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ پہلے سے جمع کرانا ضروری ہے۔ ٹھیکیدار وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریم نواز سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ صوبہ بھر کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سید محسن نقوی قائد نون لیگ میاں نواز شریف سے بھی ملے۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے 9 منتخب ارکان اسمبلی کے وقت کی ملاقات۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں نے سیاسی رابطوں کے حوالے سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ چودھری شجاعت حسین کی سیاسی جماعتوں کے درمیان چارٹر آف اکانومی کی تجویز۔ حکومتی جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن کو بھی شامل کرنے کا مشورہ۔ رہنما قافلی چودھری صالح حسین نے شجاعت حسین کا پیغام شہباز شریف کو پہنچایا۔ سردار لطیف کھوسہ سے پی ٹی آئی کے مذہبی امور ونگ کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔
وفد میں چیئرمین قومی امن کمیٹی پروفیسر محمود غزنوی، چیئرمین امن کمیٹی لاہور چودھری ارشد گجر بھی شریک ہوئے۔ پرامن احتجاج سیاسی جماعتوں کا اب آئینی اور جمہوری حق ہے۔ ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کا کہنا ہے اپنا حق ملنے تک دھاندلی کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔ جماعت اسلامی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جن کے چہرے آج خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ آپ کے والدین آپ کی کامیابی میں برابر کے شریک ہیں اور بہت خوش ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہشات اور ضروریات کو پس پش ڈال کر آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ طلبہ پاکستان کا مستقبل اور ہمارا قومی سرمایہ ہے۔ ناکامی کے خوف والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا شریف میڈیکل ٹرسٹ کانوکیشن سے خطاب، کہا لگن کے بغیر کامیابی کا تصور ممکن نہیں۔ طلبہ خود کو انتشار اور بد تہذیبی سے دور رکھیں۔ آپ کا پیشہ مسیحائی ہے اور آپ نے اب عملی میدان میں جا کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کے حصول کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں گے، جس طرح آپ نے تعلیم کے میدان میں کی، اور اپنی تمام جو قابلیت ہے اس کو آپ بروئے عمل لے کے آئیں گے۔ کامیاب طلباء عملی زندگی میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بننے والے طلباء سے امید ہے جاں فشانی سے کام کریں گے۔ کامیاب طلباء ذاتی پسند ناپسند کو بالائے طاق رکھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ الحمدللہ لاہور نے پہلے بھی ثابت کیا، ہر مشکل دور میں مسلم لیگ نون کا قلعہ ثابت ہوا، اور میں الحمدللہ لاہور کی بات کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم نرسری پیدا کریں، سکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، اور ایسی پبلک پلیس پہ جا کے گلی کوچوں میں جائیں اور ورکر پیدا کریں، اور جینون جو ورکر ہوتا ہے اسی کو، یہ نہیں کہ سفارشی کو آئے ان کو ہم دیں۔ نون لیگ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نو منتخب ممبر قومی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر نے کہا جس جماعت نے عوام کا درد سمجھا، عوام نے اسے ہی ووٹ دیا۔ پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پارٹی قائد نواز شریف کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، مریم نواز کی پنجاب اسمبلی میں بھرپور سپورٹ کریں۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ مریم اورنگزیب پر قائدین یقین رکھتے ہیں، مریم اورنگزیب سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ عام انتخابات میں کامیاب امیدواروں کی چھوڑی سیٹوں پر الیکشن دوبارہ ہوگا۔ لاہور کی 5 نشستوں پر دوبارہ انتخابات ہوں گے۔ شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی کی پی پی 158 اور پی پی 164 کی نشست چھوڑی۔ مریم نواز قومی اسمبلی کی نشست این اے 119 سے دستبردار ہوئی۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی نشست پی پی 149 پر بھی دوبارہ دنگل سجے گا۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان سے کروشیا کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، تجارت اور ثقافت کے شعبوں میں فروغ دینے پر بات چیت۔ ملاقات میں پاکستان میں کروشیا کے اساسی قونصل جنرل عمران بیگ بھی موجود تھے۔ اطالوی سفیر مارلینا کی اپنے شوہر کے ہمراہ سینئر لیگی رہنما محمد مہدی سے ملاقات، دونوں ممالک کے باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ محمد مہدی نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، اٹلی کو چاہیے یہاں سرمایہ کاری کرے۔ نگران پنجاب حکومت کا آخری روز، وزیر اعلیٰ کی بیٹ رپورٹر سے الوداعی ملاقات۔ سید محسن نقوی نے کہا کہ ابھی بہت کچھ کرنے کا پلان تھا، کسی لیڈر کو نہیں اللہ کو راضی کیا۔ مریم نواز صوبے کے امور بہترین انداز میں چلائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ آج رات بیرون ملک روانہ ہوں گے۔
لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات، حامد خان گروپ کے امیدوار اسد منظور بٹ ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب۔ اسد منظور بٹ نے 6195 ووٹ حاصل کیے، ثاقب اکرم گوندل کو 5768 ووٹ ملے، قادر بخش چاہل سیکرٹری، سردار علی گہلن نائب صدر اور فلک ناز گل فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مہنگے بجلی کے ساتھ ٹیکسز کی بھرمار، عوام چکرا کر رہ گئے۔ جنوری میں لیسکو حکام نے 830 ارب کی اوور بلنگ کی۔ حکومت نے ٹیکسز قیمت میں عوام کی جیبوں پر 120 ارب روپے کا ڈاکہ مارا۔ لیسکو کرپشن اور بجلی چوری کے خاتمے کے لیے متحرک، کرپشن کے الزامات ثابت، لیسکو واہگہ سب ڈویژن میں لائن مین شہباز حسین نوکری سے معطل، ایس ڈی او واہگہ نے برطرفی کے احکامات جاری کر دیے۔ امیر بالاش ٹیپو قتل کیس کی تفتیش جاری، پولیس کے مطابق حملہ آور سے ملنے والا موبائل اور سم ایک روز قبل خریدی گئی تھی۔ برآمد ہونے والی سم بدین کی خاتون کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپ گریڈ سفاری زو کا افتتاح کر دیا، کہا 1 ماہ تک اسکول کے بچوں کی انٹری مفت ہوگی۔ چڑیا گھر میں 100 اقسام کے نئے جانور لائے جا رہے ہیں، سفاری زو میں 90% کام مکمل ہو گیا۔ باغوں کے شہر کا فضائی معیار آج بھی مضر صحت قرار، لاہور دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 150 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے ڈی ایچ اے فیز 8 شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار۔ سوڈانی سفیر کا وفد کے ہمراہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا لاہور کا دورہ، صالح محمد احمد کی وی سی یو اے ٹی ڈاکٹر ناصر حیات سے ملاقات، کہا کہ سوڈان ہر شعبے میں پاکستان کے ساتھ طویل مدتی روابط کا خواہاں ہے۔ نجی ہوٹل میں انٹرنیشنل بیکلوریٹ دن کی مناسبت سے آئی بی تقریب، سیکرٹری منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ڈاکٹر وسیم اجمل اور چیئرمین آئی بی فاروق چودھری کی خصوصی شرکت۔ تقریب کا مقصد آئی بی سکولز، یونیورسٹیز اور تعلیم کے شوقین افراد کو اکٹھا کرنا تھا۔ لمس یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر ڈیزائن آرٹ کے زیر اہتمام ڈیزائنر سوشل رسپانسبلٹی کانفرنس، ملکی اور غیر ملکی فنکاروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ کانفرنس میں اربن پلاننگ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان رینجرز کے زیر انتظام چھٹی نیشنل ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ، اختتامی تقریب میں 85 ٹیموں کی شرکت، 350 شہ سواروں نے روایتی نیزہ بازی اور انٹرنیشنل سٹائل مقابلوں میں حصہ لیا۔ چیمپئن شپ شہباز خیل کلب میاں والی نے جیت لی۔